سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا میں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے تو جو مختلف قربانیاں دی گئیں دین حق کو بچانے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس تذکرے سے تقویت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہم رواں دواں ہیں۔ آج جس ہستی، جس شخصیت کا تذکرہ اپنے آج کے اس پروگرام میں کریں گے، خانوادہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا ایک ایسا پھول ہیں کہ جن کی وفا، کہ جن کا ایمان، کہ جن کی ہر سیرت کا ہر پہلو ہم سب کے لیے بالکل ایک روشن مثال کی طرح ہے۔ ان پہ بہت سے سلام جناب مسلم بن عقیل، جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے۔ کس طرح سے ظالموں نے، کوفیوں نے ان کو دھوکہ دیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے ان کو شہید کیا، ہم سب واقف ہیں ان تمام واقعات سے۔ آج کے اس پروگرام میں انہی کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے جو آج کے مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیے بہت ہی محترم سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، خوبصورت نعت پڑھتی ہیں اور منقبت بھی پڑھتی ہیں، ہدیہ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ عائشہ بطول صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید۔ جتنے سلام بھیجیں اس ذات پاک کے اوپر جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے وہ تمام صعوبتیں، مصیبتیں قبل از کربلا جن کا آغاز ہوا ان کے ساتھ، اور کس طرح سے ہمیشہ ہماری بہن نورید فاطمہ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں کہ تین کردار کربلا میں آپ کو نظر آتے ہیں، ایک یزیدی، ایک حسینی اور تیسرا جو کوفی، جو وہاں پر ان کا مزاج رہا۔ میں چاہوں گی کہ سیاسی ایک تو پس منظر اور امام کی بصیرت اور جس طرح سے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس سے آغاز کریں گے۔ جناب مسلم بن عقیل جو ہے، ان کی شخصیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ ایک تو ان کے نسب کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جو والد تھے جناب عقیل، جو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کے بھائی تھے، اور جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، تو دادا ان کے جناب ابو طالب تھے، آپ کو پتہ ہے محسن اسلام ہیں، پیغمبر اسلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا کی کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی پرورش کی، نگہداشت کی، ان کی حفاظت کی اپنے بچوں سے بڑھ کر، کہ وہ ہر جگہ میں بار بار اپنے بچوں کا ان کا بستر تبدیل کرتے تھے کہ مبادا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غزن، کوئی نقصان نہ پہنچے، اور کفار مکہ کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹے رہے ان کے نانا۔ تو ان کے بھی کردار میں وہ چیزیں بیانیں ہی موجود تھیں، جو خوش گفتاری تھی، جو معاملہ فہمی تھی اور جو بصیرت تھی، وہ انہوں نے اپنے چچا جناب علی مرتضیٰ اور اپنے والد جناب عقیل کی طرف سے ان میں آئی۔ اب جو ان کی پرورش ہے وہ ام ہانی، جو جناب علی مرتضیٰ کی بہن تھیں، ان کی پھوپھی تھیں، ان کی ساتھ ہوئی، جناب جو علی مرتضیٰ ہیں ان کے ساتھ ہوئی، تو ان کی پرورش میں وہ تمام کردار، وہ سیرت، وہ انداز جھلکتا تھا۔ اور دوسرے ایک اور بات کہ اس کو بھیجا جانا تھا سفیر امام حسین علیہ السلام بنا کر، جو شرعی، دینی اور فقہی معاملات کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کر سکے، کیونکہ جب وہ سفیر امام حسین بن کر کوفہ میں جاتے تو لوگ ان سے کسی بھی طرح کے مسائل پوچھ سکتے تھے۔ تو جو امام کا سفیر ہو، اس کو علم میں،
حلم میں، شجاعت میں، عدالت میں امام کے بیان ہی اس کی مثل ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کے کردار کا انتخاب کیا گیا، ان کو منتخب کر کے بھیجا گیا. تو جناب مسلم بن عقیل جو ہیں ان کا لقب یہ تھا اشجع الناس. یہ لوگوں میں سب سے بہادر مشہور ہوئے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے شجاع، سب سے فقیہ اور عالم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. اور پھر اس میں امام کا بھی پیغام وہی تھا کہ جس وقت مالک اشتر کو بھیجا تھا امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، اور کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ بات نہ کرنی پڑے پیغام پہنچانے کے لیے، تمہارا کردار آئینہ ہو اس پیغام کا جو تم لے کے جا رہے. تو ان کے لیے بھی پیغام وہی تھا. اور پھر جناب مسلم بن عقیل جو 15 رمضان کو وہاں سے روانہ ہوئے تھے، جن کے ساتھ جو کوفہ سے 3 ایلچی آئے تھے، عمارہ تھے، قیس تھے اور عبد الرحمن تھے، ان کے ساتھ وہ روانہ ہوئے. اور راستے میں پھر جو وہ دونوں ساتھی تھے ان کے وہ شہید ہو گئے. اور پھر دیکھیں وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جیسے یہ نکلے تو راستے میں ایک ہرن، شکاری نے ایک ہرن کو تیر مارا اور اس کو فوری ذبح کر ڈالا. جناب مسلم بن عقیل واپس پلٹے ہیں، آ کر امام حسین علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ امام عالی مقام آپ نے حکم دیا ہے کہ وہاں میں جاؤں اور کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں، میں جا کر حالات کا جائزہ لوں اور پھر آپ کو خطوط لکھ کر میں اس سے مطلع کروں. تو مجھے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نکلتے ہی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے تو میں اپنی بصیرت سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوفہ میں ہمیں کوئی اچھے حالات پیش آنے والے نہیں ہیں. جی اسی وقت انہوں نے یہ بات کی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی عقیل، اگر تیرے دل میں کوئی خوف ہے اور تو اس واقعہ کو دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہے تو کیا میں کسی اور کا انتخاب کروں؟ تو امام مسلم بن عقیل جو تھے یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جوش سے اور کہنے لگے کہ آقا آپ پر 100 جان سے قربان ہوں میں، لیکن میں آپ کو ایک تو یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ حالات ہمارے ساتھ وہاں کیا ہونے والے ہیں، دوسرے میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ میں پلٹ کر اب اس چہرے کی زیارت نہیں کر سکوں گا جو چہرہ جو ہے جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اس لیے آخری بار آپ کے دیدار کو آیا ہوں اور آپ کے پاس آخری سلام کو آیا ہوں، آپ کی قدم بوسی کو آیا ہوں. آقا کے ساتھ ملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بعد بڑی جرأت سے، بڑی بہادری سے اپنے اس سفر پر روانہ ہو گئے جو ان کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ سفر شہادت ہے، سفر شہادت ہے. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، یہ مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت ہے کہ جن کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، تو اس کے اوپر آپ نے دوسری طرف رخ کیا، امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کیونکہ بے شک ان کے امیر امام حسین علیہ السلام تھے. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کی یہ بات ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں اور واقعی یہ بہت سوچ طلب مقام بھی ہے اور بات ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں تذکرہ کیا، حسینی سوچ، حسینی رویہ، یزیدی سوچ، یزیدی رویہ اور کوفی سوچ اور کوفی رویہ. یہ وہ رویہ ہے کہ جس سے 2-4 جناب مسلم بن عقیل ہوئے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ، جیسے آپ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ گرے جو ہے ایریا وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ نے وائٹ کی طرف ہونا ہے تو آپ وائٹ کی طرف ہو جائیں، یعنی حسین کی طرف ہو جائیں. اگر آپ نے بلیک یزید کی طرف ہونا ہے، یزید کی طرف ہو. جتنا نقصان اسلامی تاریخ کو ہوا ہے وہ یقیناً منافقت اور خاموشی اور مصلحتاً جس کو ایک نام دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ. اور جس طرح ضیاء بطول صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کیا، اس میں دیکھیے سب سے پہلے انسان داماد اس کو بناتا ہے جس کی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ ہو، جس کے اوپر مان ہو. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو سیدہ رقیہ کا اگر شوہر اور اپنا داماد بنایا، اپنا بیٹا بنایا، تو ظاہری وجاہت کے ساتھ ساتھ وہ تمام باطنی صفات بھی موجود تھیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کو آپ سے بہتر اور خوبصورت، وجیح، مدبر اور ایک سمجھدار اور زیرک کوئی بھی سفیر جو ہے وہ نہیں ملا اور آپ نے آپ کو منتخب فرمایا. اب اس کے بعد جب آپ کو بھیجا تو ٹرسٹ وردی، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ موبائل کا دور ہے، یہاں سے 1 سیکنڈ میں رابطہ ہو گیا. وہ رابطے بے شک روحانی طور پر ہر لحظہ ہر لمحہ تھے، مگر وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو خود فیصلے کرنے تھے، خود دیکھنا تھا حالات کو. مگر کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کرداروں کو کھولا جا رہا تھا، اس امت کو بتایا جا رہا تھا کہ ادھر اگر طواف کرنے والے ہر
حاجی کو حاجی نہیں کہا جا سکتا. ہر احرام کے اندر اگر خنجر موجود ہے تو پھر یہاں پر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کوفی بھی، جو لکھ لکھ کر خط بلانے والے، جو وفود بھیج بھیج کر بلانے والے، جو 18,000 اور بعض روایات میں 30,000 آتا ہے، جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنے والے ہیں اور بعد میں اپنے ہی کال کو، اپنے ایگریمنٹس کو ڈس اون کرنے والے بھی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام شارح تاریخ اسلام بھی ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا. اور بے شک ان 3 کرداروں کا تذکرہ آج ہوگا. جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا پروگرام ہے انشاءاللہ، ان کے شہزادوں کا بھی گفتگو ان کے حوالے سے بھی ہوگی گفتگو. مگر جہاں پر کوفے میں بہت سارے ایسے ظالم تھے اور فاجر لوگ بھی موجود تھے، یا جن کو ہم منافقین کہیں گے، جو اپنے وعدے کر کے پیچھے مکر گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور دھوکہ دیا جناب مسلم بن عقیل کو، وہاں ساتھ کچھ بہت سے ایسے چہرے بھی تھے، کچھ ایسے باوفا لوگ بھی تھے. انشاءاللہ تھوڑا ان کا بھی تذکرہ کریں گے. ابھی رکنا ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. سلام شہدائے کربلا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سلام شہید کوفہ. خواتین و حضرات، آج تذکرہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا اور ان باوفا ساتھیوں کا جو کوفے میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، بے شک کوفی کردار جو ہے وہ بہت ہی خطرناک اور صفاکانہ کردار ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے ساتھ کچھ ایسے گل بھی کھلے ہوتے ہیں، ایسے پھول بھی ہیں، ایسے چہرے ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے وہ باکمال کردار ادا کیا. ہانی بن عروہ ان میں سے ایک بہت ہی اہم کردار. کیا فرمائیں گی؟ جی، اس بات کی وضاحت میں ضرور کرنا چاہوں گی. آپ کی بات سے یہ منطبق ہے یہ بات کہ جو کوفہ ہے اس میں کوفی کردار کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو جہاں ایک طرف آپ کو وہ منافقت نظر آتی ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے اور ایلچی بھیجے اور بار بار پیغامبر بھیجے، جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام ان کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا. وہاں دوسری طرف ہمیں بڑے درخشندہ ستارے اور بڑے روشن کردار بھی نظر آتے ہیں. صحیح. کہ جب امام مسلم بن عقیل جو ہیں یہ پہنچے ہیں کوفہ میں تو لوگ جوک در جوک چلے آئے ان کی بیعت کے لیے. حبیب ابن مظاہر ہمیں سب سے پہلے وہاں وہ ایک ایسا نام نظر آتا ہے کہ جو کوفہ میں تھے اور پھر اس کے بعد امام نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام نے ان کو بلوایا ہے اور وہ پھر کربلا میں آپ کو پتا صحابہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہداء میں شامل ہوئے. تو حبیب ابن مظاہر آپ کو وہاں نظر آتے ہیں. ان سے بیعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے اس طرح بیعت کی کہ بچہ بچہ جیسے کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کا منتظر تھا. اور پھر وہ مختلف روایات میں مختلف ہیں. 18,000 بھی بیعت میں لوگ ملتے ہیں اور 23,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ 20,000 کم و بیش جو لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر امام کی بیعت اختیار کی. اب جب یہ صورتحال وہاں اختیار ہونی شروع ہوئی تو کوفہ جو ہے یہ ویسے بھی سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا منبع تھا کیونکہ جناب علی مرتضیٰ نے بھی اس کو اپنا دارالخلافہ اسی وجہ سے بنایا تھا کہ یہ لنک تھا باقی سارے جو بر اعظم تھے اور یہاں سے لوگ گزرتے تھے. اکراس ریجن یہاں سے ٹریولنگ ہوتی تھی اور یہاں پر وہ جو باقی قوموں کو پیغام جاتا تھا یہاں سے بصرہ اور مختلف سمتوں کی طرف لوگ نکلتے تھے تو اس لیے اس کو مرکز بھی منتخب کیا گیا تھا. اب جب یہاں سے یہ خبر پھیلی کہ مسلم بن عقیل وہاں آ گئے ہیں اور لوگ اس طرح دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، پھر بصرہ میں چونکہ ایک جو قاصد تھا امام حسین علیہ السلام کا وہ پکڑا گیا اور اس کو وہاں شہید کر دیا گیا. اس کے بعد فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس نے بصرہ کو چھوڑا اور وہ خود کوفہ کی طرف، اس کو کوفہ اپوائنٹ کر دیا گیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا. وہ بھیس بدل کر آیا. بالکل. اور بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں جب اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی تو لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے اور وہ سب بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے اور بار بار اونچی آوازوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ مرحبا یا ابن رسول اللہ، اور پھر کہہ رہے تھے کہ جی ہم 40,000 کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. جب وہ دارالامارہ کے باہر پہنچا اور اس نے نعمان بن بشیر جو اندر تھے ان سے کہا کہ دروازہ کھولو، تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ امام آپ، وہ بھی یہی سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام ہے. اس نے کہا واپس تشریف لے جائیے کیونکہ یہ میں
دروازہ نہیں کھول سکتا, یہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے. تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ پسرے مر جانا, یہ تو ہے. اور تب لوگوں کو معلوم ہوا. تو اسی وقت آپ یہ دیکھیں منافقت, اب وہاں سے کوفی کرداروں کی منافقت شروع ہوتی ہے. لوگ چھٹنا شروع ہو گئے اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ ہم سب یہاں پر تھے اور امام کی نصرت کے لیے آئے تھے. خیر وہ اپنے دارالامارہ میں داخل ہوا, اگلے دن سے پھر آپ کو پتہ واقعات کا سیکوینس اسی طرح ہوا. اور پھر جب امام مسلم بن عقیل جو ہیں انہوں نے اس بات کا احساس کر لیا کہ ابو عبید اللہ ابن زیاد نے دوسرے دن خطبہ میں فرما دیا, یہ لوگوں کو ارشاد اس نے اپنا کیا, جو حکم صادر کیا کرتے ہیں آپ کے حکمران, ویسے ہی اس نے بھی اپنا حکم سنا دیا کہ جی جو بھی ان کو پناہ دے گا اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا, اس کی عورتوں کو قید کر لیا جائے گا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کو دارالامارہ کے باہر لٹکا دیا جائے گا. اب یہ اتنی دہشت جو اس نے پھیلائی لوگوں میں, تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. امام نے اس بات کا اندازہ کیا کہ میری وجہ سے مختار بھی مشکل میں پھنس جائیں گے. وہ نکل پڑے ہیں وہاں سے, اور جو ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے ہیں وہ اتفاقاً پہنچے تھے. وہاں کنیز باہر آ رہی تھی, انہوں نے اس سے پوچھا کس کا گھر ہے. ہانی بن عروہ جو ہیں یہ کوفہ کے اشراف میں سے تھے, یہ قبیلہ مزہج کے سربراہ تھے, اور ان کے ساتھ 1000 آہن پوش جوان جو ہیں وہ ساتھ چلا کرتے تھے. 100 برس کے قریب ان کی عمر تھی اور بہت معزز آدمی تھے. اب جب وہ کنیز ان کو اندر لے گئی, انہوں نے خیر بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا کہ آپ سبط پیغمبر ہیں, اور وہی مقام و مرتبہ ان کو دیا. اس کے بعد ہانی بن عروہ نے دربار میں جانا چھوڑ دیا. وہ اپنے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے اپنے محل کے, اور لوگوں سے احوال پوچھتے رہتے تھے, اور جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی. پھر وہ جو زیاد کی چالیں ہیں آپ کو پتہ ہے, اس کا غلام بھی کوئی اس کا جو غلام تھا موکل, اس نے اس کو پیسے دیے اور وہ پیسے اب دھڑا دھڑ لوٹا رہا ہے. وہی آپ آج بھی سیاست میں دیکھ لیں, اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے لوگوں کو خریدنے کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ان پر تو انعام و اکرام کی درہم و دینار کی بارش کر دو, اور جو ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں ان کے لیے زندگی مشکل کر دو. وہی آپ کو آج بھی منظر ناموں میں نظر آتی ہیں چیزیں سیاست کے میں. تو یہی کچھ وہاں کوفہ میں ہو رہا تھا. ہانی بن عروہ کو اس نے آخر بلوا لیا. جب اس نے ہانی بن عروہ کو کہا کہ جی آپ آئیں, تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نہیں آتا. عبید اللہ ابن زیاد سے لوگوں نے کہا کہ وہ انتہائی معزز آدمی ہیں, آپ کو ان کی خیریت طلب کرنے کے لیے جانا چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد جب وہاں گیا, تو اب دیکھیں میں یہاں دوسرا رخ بتا رہی ہوں کہ سیاست کا دوسرا پہلو کیا ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار سے ملتا ہے. کہ اس وقت ہانی بن عروہ اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا جناب مسلم بن عقیل کو کہ جب عبید اللہ ابن زیاد یہاں آئے گا, بطور مہمان آئے گا, نہتا ہوگا, اوزار کے بغیر ہوگا, میں اپنے سر سے امامہ اتاروں گا مناسب وقت دیکھ کر, آپ اس پہ حملہ کر دیں اور بس اس کو ہم ختم کر دیں گے, اور یہ مرحلہ ہم طے کر لیں گے اور فتح ہماری ہوگی. وہ طے ہو گیا. جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو 3 مرتبہ ہانی بن عروہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا, لیکن جناب مسلم بن عقیل نے حملہ نہیں کیا. جب عبید اللہ ابن زیاد چلا گیا تو ہانی بن عروہ کے استفسار پر انہوں نے فرمایا کہ میں سفیر امام حسین علیہ السلام ہوں, یعنی میں وہ اس کردار کا سفیر ہوں جو رسول خدا کی سیرت کا آئینہ ہے. مجھے زیب نہیں دیتا مہمان پر حملہ کروں, مجھے زیب نہیں دیتا نہتے پر حملہ کروں, مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چھپ کر حملہ کروں. یہ میری شجاعت کے, میری عدالت کے اور میری غیرت کے منافی ہے. اور دیکھیں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہانی بن عروہ کی شہادت جو ہے وہ بہت ہی دردناک شہادت ہے. نورید فاطمہ صاحبہ, یہاں پر جیسا کہ ہم نے کوفہ میں رہنے والے خوبصورت کردار کا تذکرہ کیا جناب ہانی بن عروہ, کس طرح سے انہوں نے جانثاری کی, وہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گفتگو مردوں کی قربانی کی ہو رہی ہو تو ایک خاتون کا کردار جو ہے وہ سامنے نہ آئے, جس طرح سے جناب بی بی طوعہ نے یہ بات ثابت کی کہ اگر مرد جانثاری کے لیے آگے ہیں تو عورت بھی کسی سے کم نہیں ہے. کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں عروج, یہ خراج ہے اور خراج عقیدت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. سبحان اللہ. پہلی مسلمہ ہیں, پہلی مسلمان عورت بھی اور مسلمہ اول بھی. بے شک انہوں نے اپنی جانثاری کے ساتھ جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا, قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت اگر مال خرچ کرے گی, اگر نصرت دین کرے گی, اگر اپنی اولاد کو دین کی راہ میں ہجرت کے لیے یا قربانیوں کے لیے تیار کرے گی, تو وہ صدقہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. طوعہ جیسی وہ خوش قسمت وہ خواتین کہ جنہوں نے آج ہم جیسی عورتوں کا سر فخر سے بلند کیا, کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نصرت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے, انہوں نے پھر اس کو کس کردار میں نبھایا کہ ان کے گھر کے اندر
उनका जो एक रज़ाई बेटा भी था और ग़ुलाम भी था, उसके ज़रिए से जो दोनों बच्चे उनके पास पहुँचते हैं तो किस तरह उन्होंने उनकी हिफाजत की, अपने बेटे से भी, अपने ग़ुलाम से, अपने शौहर से, और इसमें हारिस बदबख्त का किरदार। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारा फैज़ किसका है? सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का फैज़ है। शैब अबी तालिब के अंदर सैयदना अकील अलैहिस्सलाम जब बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुहाफ़िज़त के लिए दिन बदल बदल कर, कभी मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को सुलाया जाता है, कभी सैयदना अकील अलैहिस्सलाम को सुलाया जाता है, तो ये उन्हीं के शहजादे हैं। तो उनके साथ अब इस तरह से जैसे वहाँ पर मुआवनत के लिए और नुसरत के लिए लोग मौजूद थे, आज कूफा के अंदर भी लोग मौजूद हैं। और इनमें तोआ जो है वो उन्होंने किस तरह से उन बच्चों को अपने घर में लाया, उनका मुँह धोया, उनको खाना खिलाया, वो एक तारीख़ में वो वाक़यात आज भी मुनहदिम करने की कोशिश की जाती है, उनको मिटाने की कोशिश की जाती है, मगर फिर वही बात आती है कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। फिर देखिए कि उसी घर के अंदर उसका अपना शौहर हारिस जो भूखे कुत्तों की तरह से बदबू सूंघता फिर रहा है कि कहीं से पिसराने मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का पता चले। और उम्रें कितनी है उन नौनिहालों की, एक की 8 और एक की 7 साल। तारीख़ ने मोहम्मद और इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हुम इन दोनों के बारे में बताया कि इतनी कम सिनी है। और ये बात मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़रूर इंडिकेट करूँगी कि करबला में बच्चों ने भी जो कुर्बानियाँ दी, जिनके इमाम सैयदना अली असगर अलैहिस्सलाम थे, ये उस काफ़िले के जो है वो पहले सफ़ीर हैं। क्योंकि अगर सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को बनाकर भेजा गया तो साथ बच्चों के सफ़ीर इनको बनाकर भेजा गया। और इनको फिर वो जिस तरह से उन्होंने हिफाजत की, फिर वो हारिस आया, इनको छुपाया, रात के अंधेरे में बच्चों को सुला दिया। फिर जब वो हारिस आया उसने कहा कि मुझे कोई आवाज़ आ रही है। ख्वाब के अंदर देखा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत जो है मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को जब शहीद कर दिया गया, उनको देखा कि वो बाबा जान बैठे हैं। उन्होंने कहा बेटे आप जल्दी हमारे पास आने वाले हैं। ये देखना था कि चीख निकली और सोते में जाग गए। अब उनकी चीख निकली है तो वो हारिस जो है वो उसको पता चला, वो आया और जब उनको देखा तो वो नाउज़ बिल्लाह उसने किस सख्ती के साथ उनके बालों को खींचा और उनके साथ ज़दोकोब किया और अपनी बीवी को मारने के दर पे हुआ कि मैं तो इनको जगह जगह तलाश करता फिर रहा था और मेरा घोड़ा उसी प्यास की आलम में जो है मुझे वो मर गया, और आज जो है ये बच्चे तुमने मेरे ही घर में छुपा रखे हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया के उस वाक़े का खराज है आज यहाँ पर। और फिर उसके बाद उनका जो बेटा जिसको दूध पिलाया हुआ था उसने किस तरह से हिफाजत की कोशिश की, फिर अपने ग़ुलाम के ज़रिए से जिस तरह वो उन बच्चों को लेकर गया हारिस जो है, और उसने फुरात के किनारे उन दोनों को बारी बारी जो है वो शहीद करने के लिए अज़्म किया और वो किया। इंशाल्लाह फिर वो वाक़या मैं चाहूँगी मुख्तसरन आप ये ज़रूर बता दीजिए, आगे मज़ीद तज़किरा होगा, कि जब आप इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को हासिल करने के लिए कोई ऐसा अमल करते हैं जो हक़ के ख़िलाफ़ होता है, बातिल की खुशनुदी के लिए होता है, तो उसका इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला नतारा कैसे करता है? मैं चाहूँगी मुख्तसरन उस पर भी ज़रूर रोशनी डाल दीजिए। कुरान करीम की एक आया करीमा जो अक्सर मैं कोट किया करती हूँ वो पेश नज़र रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का फ़ैसला सारा आखिरत में नहीं उठा के रखा। फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ने लानत जो भेजी है ना, वो लानत अमली तौर पर नाफिज करके, क्योंकि फ़ितरत का कानून नहीं बदल सकता। इंतकाम अल्लाह ताला अहले बैत अतहार और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि मेरे एक वली की इहानत, अल्लाह हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है मेरे एक वली की इहानत जिसने की, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो ये तो गुलशन फातिमा के फूल हैं, ये तो अहले बैत अतहार के नौनिहाल हैं। तो इनके साथ जिसने जो किया, इंशाल्लाह अगले जो है वो उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह फिर तकदीर ने उनसे इंतकाम लिया। और बेशक आप जो करते हैं इस दुनिया में वो भरते हैं। ख़वातीन व हज़रात, शहीद इस दार फ़ानी में हमेशा ज़िंदा रहते हैं, ज़मीं पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। अपनी इस महफ़िल में, इस मजलिस में हम तज़किरा कर रहे हैं शहदाए करबला का, शहीद कूफा का और जनाब मुस्लिम बिन अकील के उन शहज़ादों का। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फ़े के लिए। मुश्किल मरहला है मगर ज़िक्र शहादत जनाब मुस्लिम बिन अकील है इस ब्रेक के बाद। सलाम या हुसैन, सलाम या
حسین سلام یا حسین سلام شہدائے کربلا، سلام سفیر امام حسین علیہ السلام، سلام شہید کوفہ۔ اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھ سے چلی تم پر سلام، خون سے تیرے ہوئی رنگین کوفہ کی زمیں، زندہ کر دی تو نے رسم عاشقی تم پر سلام، تیری عظمت کی گواہی کا نشاں مرقد تیرا، دے ہمیں لطف و کرم کی روشنی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھ سے چلی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام۔ خواتین و حضرات، تذکرہ ہے، ذکر ہے جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، کوفہ کی تاریخ میں وہ سیاہ دور کا آغاز ہوا جب جناب مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کو اس طرح در بدر ہونا پڑا اور ضمیر بکنے لگے۔ ابن زیاد نے جو اپنے خزانوں کے منہ کھولے تھے اور جو اس نے خوف و دہشت کی فضا پھیلائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فجر کی نماز پہ امام کے پیچھے ان کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو 23,000 یا 20,000 تھے، اس سے چند 100 میں رہ گئے۔ اور جب مغرب کی نماز کے بعد امام حسین امام مسلم بن عقیل جو ہیں انہوں نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ان کے پیچھے نہیں تھا۔ ان کو اس سے حالات کا اندازہ ہو گیا رات کی تاریکی میں۔ اب یہ بے وطن مسافر جو ہے، یہ جو خاندان رسالت کا ایک روشن چراغ ہے، یہ اپنے وہاں جو بھی بے وطنی میں جہاں بھی پناہ لیتے ہیں وہاں پر ہی لوگ پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ گلی میں نکلے ہیں اور اسی وقت چونکہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کو موکل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا ہے ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ اب اس ہانی بن عروہ کے گھر کو بھی چھوڑ کر نکل آئے ہیں۔ وہ جو ایک تنگ گلی تھی جس میں جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابن زیاد کی نظر میں بھی ان کی شجاعت، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اشجع الناس تھے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کہلاتے تھے، تو اتنی ان کی دہشت تھی اس کے دل پر بھی کہ اس نے جو پہلا ہی لشکر ان کے لیے بھیجا وہ 500 کی تعداد میں بھیجا، اور ایک نہتے مسافر پر حملہ کرنے کے لیے جب یہ گئے ہیں۔ ان کی جنگ کا عالم یہ تھا چونکہ وہ تنگ گلی تھی، اب میدان میں جنگ کرنے کی اور بات ہوتی، ایک ایسے شجاع کو آپ گھیر کر گلی میں ایک 500 فوجی جو ہیں وہ آ کر گھوڑوں سے، سواروں سے اور تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے لیس ہو کر گھیر لے تو وہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے۔ لیکن سلام ہو اہل بیت اطہار کی شجاعت پر، ان کی نجابت پر کہ انہوں نے اس طرح کی جنگ کی ہے کہ اس میں روایات میں لکھا ہے کہ یہ پہلوانوں کو اٹھا کر چھتوں پر پھینک دیتے تھے اور پھر چھتوں سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد وہ جو اب جس کو بھیجا تھا، وہ جو جس کو اشعث کو بھیجا تھا، تو اس نے کہا، اس نے پیچھے پیغام بھجوایا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ میرے لیے اور لشکر بھیج، خود تو محل میں بیٹھا ہے اور یہ علی کا شیر میرے گلے پڑ گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو زندہ ہی آپ یہ دیکھیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو نیچے گرا دیا گیا۔ نیچے گرانے کے بعد ابھی بھی ان میں کچھ سانسیں باقی تھیں، تو پھر ان کو یہ حکم دیا گیا، اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا گلا کاٹ لو۔ ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی بھی انسان ان کا گلا کاٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پھر اس نے ایک شامی غلام سے کہا کہ جی اس کا گلا کاٹو، اور کاٹ کر پھر ان کا گلا کاٹا گیا، ان کا سر کاٹ کر قلم کر کے پھر وہ جو شہید تھے سفیر امام حسین علیہ السلام، ان کی لاش کو، ہانی بن عروہ کی لاش مبارک کو رسیوں سے گھسیٹا گیا بھیڑ بکریوں کے بازار میں، ان کے جسموں کو سولی پہ ٹانگا گیا، اور ان کے جو سر تھے وہ دارالامارہ پر اس لیے ٹانگ دیے گئے کہ لوگوں کو اس سے دیکھ کر عبرت ہو۔ لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سفیر امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں بھی حق گوئی، حق پرستی اور اپنے شوق شہادت کے تحت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور یزید ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گیا۔ حسینیت ہمیشہ کے لیے اس سفیر امام حسین علیہ السلام نے سر بلند کر دی ہے، اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے اس نے بے نقاب کر دیا ہے۔ بے شک نورید فاطمہ صاحبہ، ہم کوفے کی طرف اگر اپنی نگاہیں اس وقت کریں تو تمام مسلمان اللہ کا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں،
مگر یہاں پہ کوئی محبین رسول اکرم اور خانوادہ رسول اکرم کا کوئی محب نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح سے ان کے سفیر اور ان کے آگے جو دو معصوم پھول ہیں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا. عروج آپ نے کوفہ کے حوالے سے پہلے بھی جب ذکر کیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کوفہ سیدنا زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے, کیفیت کوفہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جس جگہ لوگ خاموش ہوں ظلم دیکھ کر, وہ جگہ کوفہ ہے, وہ لوگ کوفی ہیں اور وہ رویہ کوفیانہ ہے, یہ کردار ہے. اور کوفہ کی اینٹ اینٹ اور ذرے ذرے سے کیا آوازیں بلند ہو رہی تھیں, سیکھ تھوڑی منافقت ورنہ لوگ دیوار سے لگا دیں گے. جب شہادت سے قبل سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا تو سورہ اعراف کی آیہ کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی, آپ نے فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق, کہ اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ان کے جو ہمارے دشمن ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما. یہی دعا جب آپ کے دونوں بچوں کو حارث جو ہے توآ کا بدبخت شوہر لعین وہ جب لے گیا فرات کے کنارے تو انہوں نے کیا اجازت چاہی کہ آپ ہمیں بیچ دیں, آپ ہمیں مارے نا, یہاں بھی قاسم جنت, کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 6 مالکان ہیں, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی المرتضیٰ شیر خدا, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین علیہم السلام. تو یہ ان کے شہزادے ہیں. فرمایا یہ قاسمین جنت ان کے لال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیچ کر پیسے کما لو. لالچ تمہاری انٹینشن ہے نا, مال کمانا ہے نا, تم ہمیں جان سے نہ مارو, تم دوزخی نہ بنو, تم اتنا کر لو کہ ہمیں جا کر ابن زیاد سے اپنی رقم وصول کرو اور بیچ دو. وہ بدبخت نہیں مانا. اس نے جب پہلے چھوٹے کو شہید کرنا چاہا تو بھائیوں کی قربانی دیکھیے, چھوٹا کہتے پہلے مجھے اور بڑا کہتے پہلے مجھے. پھر اس کے بعد جب اس نے ایک کو شہید کیا, سر تن سے جدا کیا, پھر دوسرے کو کیا, پھر ان دونوں کے مبارک سروں کو جب اس نے فرات میں پھینکا اور دوبارہ جسموں کو بھی پھینکا تو قدرت کی طرف سے دیکھیے اب فرات اللہ کی مخلوق ہے, بے زبان ہے, تقدیر کا فیصلہ اس کے اوپر نافذ کربلا کے میدان میں بعد میں ہونا ہے, مگر اہل بیت اطہار کی مودت کو اس نے بھی پہچانا اور اس نے جب ان کو شہید کر کے اس میں پھینکا تو وہاں ان کی کرامت کیا رونما ہوئی کہ دونوں سر اپنے تنوں کے ساتھ جڑے اور دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے. اس وقت شہادت سے قبل ان بچوں نے نوافل ادا کیے اور کیا دعا مانگی, انہوں نے وہی دعا کہ یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق, کہ اللہ ہمارے اور ان اہل باطل کے ان ظلم فروشوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما. اور حارث بدبخت کو دیکھیے کہ جب وہ دونوں سر لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تو کس طرح مکاری اور کس طرح اسی مکار کے ہاتھوں اس حارث کو جب اس نے کہا کیا ان کو تو میں نے زندہ لانے کو کہا تھا, میں نے کب کہا تھا, اس نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے, تم نے بچوں کو بھی شہید کر دیا, اب لے جاؤ اس بدبخت کو جہاں اس نے ان دونوں کو شہید کیا تھا وہاں اس کو اسی طرح سے مارو. اور جب اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور اسی طرح فرات میں ڈالا گیا تو فرات نے اس بدبخت کے سر کو باہر اچھال دیا گیا. جب اس کے جسم کو ڈالا اس کو بھی باہر اچھال دیا, پھر اس کو گڑھا کھود کر زمین میں دفنانے کی کوشش کی, زمین نے اگل دیا, پھر اس کو آگ لگائی گئی. یا حسین سلام یا حسین. حضرت مسلم کے شہزادوں کی عظمت کو سلام, حضرت مسلم کے شہزادوں کی عظمت کو سلام, ہاشمی گلشن کے ان پھولوں کی نکھت کو سلام, اور مشکلوں نے جن کو تھا چاروں طرف سے آ لیا, جو تھے صحرا میں ہوئے گم ان کی غربت کو سلام. میں گزارش کروں گی عائشہ بطول صاحبہ سے کہ خانوادہ رسول اکرم کی خدمت میں منقبت پیش کریں. ابن نیابت دیکھیے, ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے,
دیکھیے بے وفائی کوفیوں کی دیکھ کر روتے رہے بے وفائی کوفیوں کی دیکھ کر روتے رہے ان کی تھی شبیر سے کیسی محبت دیکھیے ان کی تھی شبیر سے کیسی محبت دیکھیے ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے نوریوں نے بھی کہا تھا مرحبا صد مرحبا نوریوں نے بھی کہا تھا مرحبا صد مرحبا دین کی فرمائی جو مسلم نے نصرت دیکھیے دین کی فرمائی جو مسلم نے نصرت دیکھیے ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے ایک دوجے پر فدا ہونے کو وہ تیار تھے ایک دوجے پر فدا ہونے کو وہ تیار تھے دونوں بھائیوں کا یہ انداز محبت دیکھیے دونوں بھائیوں کا یہ انداز محبت دیکھیے ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے باپ بھی نہ مل سکا تیبا نہ واپس جا سکے باپ بھی نہ مل سکا تیبا نہ واپس جا سکے حضرت مسلم کے بچوں کی یہ حسرت دیکھیے حضرت مسلم کے بچوں کی یہ حسرت دیکھیے ساجد کے جذبہ و شوق شہادت کو سلام ساجد کے جذبہ و شوق شہادت کو سلام میں نے اشکوں سے لکھی ان کی یہ مدحت دیکھیے میں نے اشکوں سے لکھی ان کی یہ مدحت دیکھیے ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے تنہا باطل سے لڑے یہ استقامت دیکھیے سلام یا حسین